بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے متعلق ایک سوال ہے کہ حج کے 5 دنوں کے اعمال کیا ہیں۔ اس حوالے سے واضح رہے کہ 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک کے 5 دن ایام حج کہلاتے ہیں، لہٰذا 7 ذی الحجہ کے دن غروب کے بعد ہی سے 8 ذی الحجہ کی تیاری مکمل کر لینی چاہیے۔ ان 5 دنوں کے اعمال کو بالترتیب جاننے سے پہلے اتنا جاننا ضروری ہے کہ حج کرنے والے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، قارن۔ یہ وہ حاجی ہوتے ہیں جو احرام باندھتے وقت ایک ہی احرام میں حج اور عمرے دونوں کی نیت کرتے ہیں، لہٰذا قارن حرم پہنچتے ہی پہلے عمرے کا طواف، اصطباء اور 3 چکروں میں رمل کے ساتھ کرے گا، پھر طواف قدوم اصطباء کی حالت میں 3 چکروں میں رمل کرتے ہوئے کرے گا اور طواف سے فارغ ہونے کے بعد سعی کرے گا، پھر ملتزم جا کر دعا وغیرہ کر کے 2 رکعت واجب ادا کرے گا اور زمزم پی لے گا اور 8 ذی الحجہ تک احرام کی حالت میں رہے گا۔ نمبر 2، متمتع۔ یہ وہ حاجی ہوتے ہیں جو احرام باندھتے ہوئے صرف عمرے کی نیت کرتے ہیں اور عمرے کے اعمال مکمل کرنے کے بعد احرام کھول کر 8 ذی الحجہ کو منا جانے سے پہلے حج کا احرام باندھتے ہیں۔ متمتع پر طواف قدوم نہیں ہے، لہٰذا وہ طواف زیارت کرنے کے بعد سعی وغیرہ کریں گے۔ نمبر 3، مفرد۔ یہ وہ حاجی ہوتے ہیں جو میقات سے صرف حج کی نیت کرتے ہیں اور مکہ پہنچتے ہی طواف قدوم کرتے ہیں اور سعی طواف زیارت کے بعد کرتے ہیں۔ اب اس تمہید کے بعد ایام حج کے 5 دنوں کے اعمال سن لیجئے۔ 8 ذی الحجہ کا سورج طلوع ہونے کے بعد 8 ذی الحجہ کو منا جائیں گے اور 9 ذی الحجہ کی صبح تک منا میں رہیں گے۔ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز منا میں پڑھنے کے بعد عرفہ جائیں گے اور غروب تک عرفہ میں رہیں گے۔ غروب کے بعد مزدلفہ روانہ ہوں گے اور مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کریں گے اور پوری رات وہیں ٹھہرے رہیں گے، اور جیسے ہی صبح صادق ہو جائے اندھیرے میں فجر کی نماز ادا کر کے ذکر و اذکار اور تلبیہ میں سورج طلوع ہونے تک مشغول ہو جائیں گے اور سورج طلوع ہونے کے قریب منا کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور منا آ کر طلوع آفتاب سے لے کر زوال کے درمیان میں صرف جمرہ عقبہ کو 7 کنکریوں سے ماریں گے اور پھر قارن اور متمتع قربانی کریں گے اور مفرد پر یہ قربانی لازم نہیں، پھر سر کو گنجا کریں گے، اس کے بعد احرام کھول دیں گے اور احرام کے تمام ممنوعات سوائے بیوی کے پاس جانے سے تمام ممنوعات سے آزاد ہو جائیں گے، پھر طواف زیارت کریں گے اور یہ طواف 12 ذی الحجہ کے غروب تک کر سکتے ہیں، اور اگر شروع میں حج کی سعی نہ کی ہو تو طواف زیارت اصطباء اور رمل کے ساتھ کریں گے اور حج کی سعی کریں گے۔ یاد رہے کہ اس کے بعد بیوی بھی حلال ہو جائے گی۔ 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد پہلے جمرہ اولی اور پھر وسطیٰ اور پھر عقبہ کی بالترتیب رمی کریں گے اور 12 ذی الحجہ کو بھی ایسا ہی کریں گے۔ اگر 12 ذی الحجہ کے بعد 13 ذی الحجہ کی صبح صادق تک منا میں رہے تو 13 ذی الحجہ کی رمی بھی لازم ہوگی، ورنہ لازم نہیں ہوگی۔ البتہ یہ رمی زوال سے قبل بھی کی جا سکتی ہے، اگر یہ رمی نہیں کی تو کوئی دم لازم نہیں ہوگا، البتہ اس رمی کو ترک کرنا مکروہ ہے، اور مکہ جانے کے بعد جب واپس ہونے لگیں تو صرف طواف زیارت کریں گے۔